الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقائدنا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. आया रोज़े अदा जो महीना
اے رحمت دا بھی خزینہ اے سونے اللہ کرم کمایا اے سانو فیرے دن وخایا اے آیا روزے ادا جو مہینہ اے رحمت دا بھی خزینہ اے سونے اللہ کرم کمایا اے سانو فیرے دن وخایا اے رمضان دے آون تے ہوئے رزق اضافے نے رمضان دے آون تے ہوئے رزق اضافے نے ایک نیکی دے 700 پہ مل دے منافع نے اے مہینہ عالی شان لگو نالے اللہ دا مہمان لگو اے مہینہ عالی شان لگو نالے اللہ دا مہمان لگو بن رحمت برکت آیا اے سونے اللہ کرم کمایا اے سحری افطاری دا منظر بھی سہانا اے قرآن دکاری نے قرآن سنانا اے دن روزہ رات قیام ہوئے دن روزہ رات قیام ہوئے ساڈے لب تے رب دا قرآن ہوئے کہو انشاءاللہ دن روزہ رات قیام ہوئے ساڈے لب تے رب دا قرآن ہوئے ہر مومن ذہن بنایا اے سونے اللہ کرم کمایا اے 1000 مہینے تو ود کے ایک رات بھی آوے گی کہو انشاءاللہ 1000 مہینے تو ود کے ایک رات بھی آوے گی او قدر دی شب ہے لوگو سب نو بخشاوے گی او قدر دی شب ہے لوگو سب نو بخشاوے گی میرے مولا فضل کما دے تو میرے مولا فضل کما دے تو سانو بخشش اپنی عطا دے تو اے بخشش بن کے آیا اے سونے اللہ کرم کمایا اے بڑی محبت والا جملہ اور میں دعا کردہ اللہ ذوالجلال اس سعادت ساڑھے چو ہر ایک نوئی نصیب فرما دے وے جو حج دے برابر ہے جو حج دے برابر ہے عمرہ رمضان دائے جو حج دے برابر ہے عمرہ رمضان دائے جو حج دے برابر ہے عمرہ رمضان دائے اے میرا قول نہیں سونے نبی سلطان دائے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے کدی مکہ تے کدی مدینہ ہوئے اے عزیزی عرض سنایا اے سونے اللہ کرم کمایا اے انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد اللہ ذوالجلال دا جتنا بھی شکر ادا کریے کم ہے کہ مالک الملک نے صحت و عافیت دے نال ایمان دی خوبصورت کیفیت دے نال نیک اعمال والی
زندگی عطا فرمائی۔ بارگاہ الہیہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اسی جو بھی نذرانہ عبادت پیش کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازاں پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل دا اہتمام، صدقہ و خیرات اور دیگر نیک اعمال، اللہ ذوالجلال ساڈا نذرانہ عبادت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، سوال اے نہیں کہ اسی عبادت کرتے ہاں یا نہیں کرتے ہاں، اسی عبادت کریے یا نہ کریے، یقیناً اللہ ذوالجلال نے کائنات دے اندر جو کچھ پیدا کیتا ہے ساری دی ساری مخلوقات اللہ پاک دی عبادت کردے نے، تے انساناں نوں بھی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ چیزاں اللہ پاک نے ایسیاں بنائیاں نے جو ہمہ وقت اللہ پاک دی تسبیح بیان کر دیا نے، اور انسان اور جنات نو اللہ پاک نے اختیار دے دیتا ہے، یہ اپنا اختیار چنگا استعمال کرن، اللہ پاک دی عبادت کرن، تے انشاءاللہ کائنات دے اندر جتنی بھی مخلوقات نے انہاں دیاں عبادتاں انسان دی عبادت نو نہیں پہنچ سکدیاں۔ جو مقام، جو قبولیت، جو عظمت اللہ پاک نے انسان دی عبادت نو عطا فرمائی ہے، وہ کسی ہور مخلوق دی عبادت نو اللہ نے وہ مقام نہیں عطا فرمایا۔ اللہ ذوالجلال دا ساڈے کولوں مطالبہ اے وے کہ میرے بندیو میری عبادت تے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اگر عبادت ذوق نال کرو گے، شوق نال کرو گے، محبت نال کرو گے، رغبت نال کرو گے، میں عرش والا رب رحمان راضی بھی ہو جاواں گا، اور تہاڈی دنیا اور آخرت دے تمام معاملات حتیٰ کہ او بھی کام تہاڈے میں حل کر دیاں گا، درست کر دیاں گا، جنہ دے بارے تسی یہ کہندے پھردے ہو اے نہیں ہوندا، اے نہیں ہونا، اے ناممکن ہے۔ نہیں، اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں قادر مطلق ہاں، میرے واسطے کوئی مشکل نہیں۔ آؤ ذرا اللہ پاک دے قرآن چو چند آیات سماعت فرماؤ، اور اپنی عبادت دے اندر نماز ہوئے، روزہ ہوئے، تلاوت قرآن ہوئے، نبی پاک دی ذات درود و سلام ہوئے، یا اللہ پاک دا ذکر، صدقہ و خیرات، ہر عمل دے اندر شوق پیدا کر لو، ذوق پیدا کر لو۔ حضرات عبادت دے اندر جدو اسی ذوق شوق لے آواں گے، ساڈا ایک سجدہ بھی اللہ پاک دے عرش نو ہلا سکدا ہے، ساڈا ایک سجدہ اللہ پاک دی رحمت نو جوش دے سکدے۔ اللہ پاک ساڈے اٹھے ہوئے ہاتھ کدے خالی نہیں لٹان گے۔ آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن محبت نال سماعت فرماؤ۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اپنے ایک بڑے ہی لاڈلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کر دیا ہویا فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ، اپنی قوم دے 70 بندیاں نو لے کے کوہ طور تے میرے نال ملاقات واسطے آؤ نا۔ حضرات اللہ ذوالجلال دا جیڑا بھی حکم ہوئے انہوں من لینا، اے ہوئی عبادت ہے۔ اللہ پاک نے جدو اپنے پیغمبر نو حکم دیتا نا، نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے 70 بندیاں نو لے کے کوہ طور وال چل پے نے۔ 70 بندے پیچھے رہ گئے، موسیٰ علیہ السلام سب تو پہلے کوہ طور تے پہنچ گئے۔ عرش والا رب رحمان منظر نوٹ کر رہے آئے، فوراً فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ، اللہ ذوالجلال تواڈے کولوں پوچھدے نے تسی اپنی قوم دے 70 بندیاں نو پیچھے چھڈ کے جلدی کیوں آئے ہو؟ تسی سب تو پہلے کوہ طور تے کیوں پہنچے ہو؟ تواڈے قدماں دے اندر او تیزی کیوں آئی ہے؟ تسی تیز قدماں دے نال جلدی جلدی کیوں آئے ہو؟ اللہ ذوالجلال دے محبوب پیغمبر اللہ پاک دے لاڈ
لاڈلے پیغمبر جنہوں اللہ ذوالجلال نے کلیم اللہ ہون دا لقب عطا فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال نے ڈائریکٹ اپنے پیغمبر نال گلاں کیتیاں نے، کلام کیتا ہے۔ میرے پیارے موسیٰ نے جواب کے دیتا، قال ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی۔ اللہ سونیا میں اپنی قوم دے 70 بندیاں دے نال ہی آ رہا سا، لیکن میں جلدی تاں کیتی ہے، میں تیزی نال تاں آیا وا، میں دوڑ کے تاں آیا وا، میں سب تو پہلے تاں آیا وا تاکہ تو میرے تے راضی ہو جائے۔ کہو سبحان اللہ۔ یعنی پتہ چلیا عبادت اندر جلدی آ جائے تے عرش والا رب رحمان راضی ہو جاتا ہے۔ اس واسطے تے موسیٰ علیہ السلام سب تو پہلے اللہ دے حکم نو من دیا ہویا کوئی طور تے آئے نے۔ حضرات آؤ نا اپنی زندگی دیاں ہر مشکل، اپنی ہر دعا نو قبول کروانا چاہندے ہو، حتیٰ کہ اپنیاں او خواہشاں او ضرورتاں جنہاں دے بارے تسی محنتاں کوششاں کر کر کے تھک گئے ہو، نا امید ہو چکے ہو، آؤ نا اللہ ذوالجلال او بھی حل کر دین گے۔ لیکن کی کرنا ہوئے گا؟ اپنی دعا دے اندر، اپنی عبادت دے اندر، اپنے رکوع اپنے قیام سجدے دے اندر خوشی لانی ہوئے گی، ذوق لانا ہوئے گا، محبت نال عبادت کرے گا، تیرے ہاتھ ذوق شوق نال آسمان وال اٹھن گے، اللہ کدے خالی نہیں لٹائے گا۔ آؤ نا ذرا میں اپنے طرفوں کوئی گل نہیں کراں گا، اللہ دا قرآن اس بات دی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ پاک دے ایک اور بڑے ہی لاڈلے پیغمبر سیدنا زکریا علیہ السلام دا تذکرہ پڑھ کے ویکھو نا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ نبی زکریا علیہ السلام دے بارے مفسرین لکھ دے نے اپنی زندگی دیاں 90 بہاراں گزار لیاں نے، 90 سال دی عمر ہو گئی ہے۔ اج ویڑے اندر نظراں دوڑائیاں، گھر سنجا سنجا نظر آیا، گھر خالی خالی نظر آ رہا ہے، کیونکہ نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اولاد اللہ نے کوئی نہیں عطا فرمائی۔ اج خیال آیا اللہ ذوالجلال دے حضور ہاتھ چک لے، اللہ دا قرآن بولیا، اذ نادا رب نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اج اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے واسطے اللہ کے ہاتھ چکے نے تے دلیلاں کی دے رہے نے۔ حضرات انداز کی اپنایا ہے، اج میری تیری دعا اندر وہ انداز نظر نہیں آندا، ساڑیاں دعاواں اندر وہ ذوق شوق نظر نہیں آندا، ساڑیاں عبادتاں ساڑیاں دعاواں رسمی بن گئیاں نے، اسی ہاتھ چکدے ہاں، ساڈا اللہ ول دھیان تھوڑا ہوندا ہے، لوکاں ول دھیان زیادہ ہوندا ہے۔ لیکن جدو بندہ عبادت اندر رغبت ذوق شوق لے آوے، اللہ پاک نال مخلصانہ ہو کے گلاں کرے، اللہ دیاں گلاں نو کدے رد نہیں جے کریا کر دے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام فرماندے نے، الہ العالمین تسی جان دے ہو رب انی وہن العظم منی، اللہ سونے ہڈیاں کمزور ہو چکیاں نے، طاقتاں کوئی نہیں رہیاں، قوتاں کوئی نہیں رہیاں، اے اللہ سونے واشتعل الرأس شیبا، اے داڑھی دے وال سر دے وال بڑھاپے دی وجہ تو سفید ہو چکے نے، لیکن پھر بھی ولم اکم بدعائک رب شقیا، اللہ سونے میں تواڈے کول دعا منگ دیاں، نہ تے شرما رہا نہ امیداں، مینوں امیداں بھی نے، اور یاد رکھو دعا وہی قبول ہوندی ہے جندے چ بندہ پورے یقین نال اللہ کولو منگے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ میرے محبوب نے فرمایا جدو بھی اللہ کولو دعا کریا کرو ہمیشہ یقین نال کریا کرو۔ اج دنیا دے اندر کسے بڑے چودھری کسے جناب ایم پی اے ایم این اے دے دروازے تے چلے جائیے نا، اگر بندہ جا کے اتھے بہ جاوے ایک کلمات کہہ دے نا، جی چودھری صاحب ہن آئے ہیں، ہن ساڑی تسی مراد پوری کرو گے تے جاواں گے،
ساڈی گل منو گے تو جاواں گے، وہ چودھری بھی مجبور ہو جاتا ہے، کیوں جی ہوندے نے کہ نہیں، من لیندے نے۔ تے ایویں ہی رب کو منگنا ہے، اللہ ذوالجلال کو جدو اس انداز نل منگے گا، رغبت نل منگے گا، ذوق شوق نل منگے گا۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے ایک دوسرے مقام تے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے اس پیغمبر دے نال کتنا پیار فرمایا، کس قدر اپنے پیغمبر دی دعا نو قبولیت عطا فرمائی۔ بڑھاپا بھی ہے، سر دے اس داڑھی دے بال بھی سفید نے، وامرأتی عاقرا، تے گھر دے اندر بیوی ہے وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے، اور اندے نال نال بانج پن دی مریض آئے، یعنی اولاد جنم دے ہی نہیں سکتی۔ ڈاکٹراں نے حکیمہ نے جواب دیتا ہے یہ اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن اس اللہ دے محبوب پیغمبر نے اللہ دی رحمت و مایوسی نہیں کی تھی، اللہ دے ہاں ہاتھ جھکے نے، کی کہندے نے، اے اللہ سونیا، یاری سنی و یاری سمن آل یعقوب وجعلہ ربی رضیا، اللہ سونیا میں تے اپنا وارث منگدا پیا۔ وارث کوئی دنیاوی میراث دا نہیں سی، نبی زکریا علیہ السلام دی گڑیاں کوئی کوٹھیاں سن، کوئی فیکٹریاں سن، کوئی جناب مارکیٹاں سن، وراثت کی ہے اللہ دا دین ہے، تاکہ اے اللہ دا دین میری نسل دے اندر، میرے اس خاندان دے اندر، میری قوم دے اندر باقی رہے، اس دین دی نیابت کرنے والا میرا خلیفہ اللہ مینوں عطا کر دے وے، میرا کوئی اللہ پاک مینوں وارث عطا کر دے وے جنہوں میں اللہ دا دین سکھاواں، اور وہ پھر میرے جان تو بعد اللہ دے دین دی اشاعت کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال نے جب اپنے اس پیغمبر دے انداز نو ویکھیا نا، فوراً آسمان تو کی اعلان ہویا، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اسی آسمان تو اپنے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نو بیٹا یحییٰ عطا فرمایا، اور اسے بیوی چو عطا فرمایا، بیوی نو اولاد دے قابل کر دیتا۔ اللہ پاک نے بیٹا یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیتا، تے سبب کیے اللہ ذوالجلال نے خود ہی دس چڑیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اس واسطے کہ ساڑھے پیارے پیغمبر زکریا علیہ السلام جدو بھی سانو پکاریا کر دے، یدعوننا رغبا ورہبا، میں اللہ کو جدو بھی دعا منگ دے ہمیشہ رغبت نل منگیا کر دے، ذوق شوق نل منگیا کر دے، میں اللہ نو جدو پکار دے محبت نل پکار دے۔ اج ساڑیاں نمازاں سی ویکھیے نا رسمی نمازاں بن گئیاں نے، ساڑیاں عبادتاں رسمی عبادتاں بن گئیاں نے، اسی جناب مخصوص موقعوں تے عبادت کر دے ہاں، صدقہ خیرات کرنا ہوئے ادو کر دے ہاں جدو کوئی مریض ہسپتال اندر پہنچ جاوے، اسی صدقہ خیرات ادو کر دے ہاں، ادو اسی بکرے چھترے اللہ دے نام تے پیش کر رہے ہونے ہاں، جدو ڈاکٹر کہہ دیندے نے جی چند دن نے خدمت کر لو جنی کو ہو سکتی ہے، نا میرے ویرا، اللہ دی عبادت ہر عبادت، نماز ہوئے، روزہ ہوئے، تلاوت قرآن مجید ہوئے، جدو میرا تیرا ذوق شوق بن جائے گا پھر منظر ہی کچھ ہو جان گے۔ اے دیکھنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے میں چند سے آبادیاں چند واقعات چھوٹے چھوٹے بیان کر کے تیرے اندر رغبت پیدا کرنا چاہنا وا۔ خود میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے بارے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں ایک رات محبوب پیغمبر نو ویکھیا نا، آپ عشاء دی نماز تو بعد قیام واسطے کھڑے ہوئے نے، آپ نے سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کر لئیے، میرے آقا پڑھ دے جا رہے نے، اور میرے آقا دی تلاوت دا انداز کی ہویا کردہ سے، اذا مر بآیت رحمت سالا واذا مر بآیت عذاب تعوذا واذا مر بآیت رحمت سالا وَإِذَا مَرَّ بِآیَةِ سُؤَالٍ سَأَلَا وَإِذَا مَرَّ بِآیَةِ تَسْبِیحٍ سَبَّحَ، کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا جدو تلاوت کر دینا نماز دے اندر
تے آقا علیہ السلام انہیں خشوع خضوع نال تلاوت کر دے، مانے تے غور و فکر کر کے، ساڑھے وانگو نہیں یا لمون تا لمون بس ہندی سمجھ آوے، نہیں، میرے آقا علیہ السلام جدو تلاوت کر دے، تلاوت تے غور و فکر بھی کریا کر دے، جتھے اللہ پاک کولو کوئی چیز منگن دا تذکرہ ہوندہ، میرے آقا رک جاندے، اپنے ہاتھ چوک کے اللہ کولو سوالات کر دے، جتھے اللہ دیا رحمتاں دا ذکر ہوندا اللہ دی رحمت نو طلب کریا کر دے، جتھے اللہ دے عذاباں دا تذکرہ ہوندا اللہ دے عذاب کولو پناہ منگیا کر دے، جتھے اللہ پاک دی تسبیح دا ذکر ہوندا اوتھے میرے محبوب رک جاندے، رج کے اللہ پاک دی تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ دا ذکر کریا کر دے۔ حضرات تم ہی قرآن انج پڑھیا کرنا، جدو اسی قرآن انج پڑھاں گے پھر اللہ قرآن دی وجہ نال زندگی چ بہاراں ہی پیدا کر دین گے۔ قرآن دلاں دے زنگ اتارے، پڑھ کے کر لے خود نظارے، نال سانو وازاں مارے، او نہیں لوڑا کدرے جان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ قرآن رحمت دا خزانہ، ساڈی بخشش دا بہانہ، قرآن پڑھنا تے پڑھونا اے راما جنت جان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ حضرات جدو قرآن اس انداز نال پڑھیا جائے پھر تھکاوٹ نہیں جے ہوندی، پھر بندے نو پتہ ہی نہیں چلدا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خود قرآن دی تلاوت پہ کر دینے، صحابی فرماندے نے میں گمان کیتا یرکو عند المئہ، اج لگدا اللہ دے نبی 100 آیت پوری کرنگے، 100 آیت دی تلاوت کرنگے تے پھر رکوع جان گے، کہندے نے 100 آیت پوری ہوگی میرے آقا دی تلاوت اجے جاری ہے، کہندے نے سورہ بقرہ مکمل تلاوت جاری ہے، قیام جاری ہے، سورہ آل عمران شروع کی تھی ختم تلاوت جاری ہے، سورہ نساء شروع کی تھی سورہ نساء بھی ختم، یعنی 5.25 پاریاں دے قریب میرے آقا نے تلاوت کی تھی ہے۔ تے صحابی بعد نا اللہ دے نبی کو قریب آ کے کہتے ہیں اللہ دے سونے پیغمبر جی تواڈے تے اللہ پاک نے اگلے پچھلے گناہ معاف کیتے نے تے اتنا لمبا قیام، میرے آقا فرماندے نے انہا صلاۃ رغبت، اور میرے صحابی اے نماز میرا ذوق ہے، نماز میرا شوق ہے، اے میں رغبت نل پڑھ رہا ساں، اس واسطے مینوں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئے۔ حضرات سانوں ای تھکاوٹ کیوں ہوندی ہے؟ ساڈیاں نظراں گھڑی تے ہوندیاں نے، کل قاری صاحب نے پورے 9 بجے ختم کیتی سی، اج 9:02 ہو گئے نے تے اجے قیام وچ ہی کھڑے نے، اجے 6 رکعتاں ہوئیاں نے۔ اور پیارے بھائیو پھر ایہو جی تلاوت ایہو جے قیام دا مزہ لذت کتھوں آئے گی؟ اللہ اکبر۔ حضرات آؤ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا ذوق چیک کرو۔ میرے آقا نے ایک دن اپنے صحابہ دے مجمع چو چیک کرنا چاہیا، میرے آقا نے صحابہ دا ذوق چیک کیتا، فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، رمضان تو علاوہ دن گزر رہے دے، میرے آقا فرماندے نے دسو اج تہاڈے جو کسے نے روزہ رکھیا ہے؟ سارے صحابہ خاموش، سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، جی اللہ دے نبی جی میں روزہ رکھیا ہے۔ آپ نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، اج تواڈے جو کسے مسکین نو اپنے دسترخوان تے بٹھا کے کھانا کھلایا ہوئے۔ اج ساڈے کول کتنا پیارا موقع ہے، رمضان دیاں سحریاں افطاریاں چیک کریں آ کر اپنے خاندان اندر، اپنے بہن بھائیاں اندر، اپنے محلے اندر وہ کنے لوگ نے جڑے سحری افطاری ویلے سکیاں روٹیاں کھا رہے ہوندے نے، افطاری ویلے صرف پانی دے گلاس نال افطاری کر رہے ہوندے نے، کھجور بھی میسر نہیں۔ میرے تیرے اگے ہزاراں نعمتاں پئیاں ہوندیاں نے، حضرات مسکیناں دا خیال کریا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، اللہ دے نبی جی میں اج مسکین نو بھی کھانا کھلایا سی۔ تیسرا سوال کیتا من عاد منکم اليوم مریضا، تواڈے جو کسے نے کسے مریض دا پتہ لیا ہوئے صبح دے ٹائم تے یا شام دے ٹائم تے، اینی کو گل بزرگو کی حال ہے بیٹا جی کس طرح ہو؟ سنیا سی بیمار ہوئے سی، کیویں ہن بیماری بہتر ہے؟ یارو اینے کے جملے کوئی مشکل تے نہیں نے، ہر بندہ ہی بول سکتا ہے۔ جاندے ہو صبح دے ٹائم اے جملے بولو گے 70,000 فرشتے اللہ مقرر کر دیندے نے، ڈیوٹی لگا دیندے نے، شام تک تیرے واسطے رحمت و بخشش دیاں دعاواں کر دے۔
شام ٹائم اینے کو جملے بولے گا، کسی مریض دا پتہ لیں گا۔ آج تے سہولت ہی بڑی ہے، فون تے بھی پتہ لے سکتے ہیں نا، کیوں جی؟ اگے تے پیدل سفر ہوندے سی، فون تے پتہ لے لیا کر، اللہ پھر بھی 70,000 فرشتے ڈیوٹی لگا دیں گے۔ اللہ۔ چوتھا سوال، من تبع منکم اليوم جنازہ، آج تواڈے جو کسی دا جنازہ پڑھیا ہوئے، اللہ۔ چاراں سوالاں دے جواب سیدنا ابو بکر صدیق کہن لگے اللہ دے نبی جی میں یہ کام کیتے نے، اینو کہندے نے ذوق، اینو کہندے نے شوق، اے ہے عبادت دی محبت۔ میرے آقا فرماندے نے مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ۔ اور میری امت دے لوگو، اگر تواڈیاں عبادتاں اندر اجدا ذوق شوق آ جائے گا، اللہ ذوالجلال انہاں خوبیاں دی وجہ کر کے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ حضرات جلدی کر لو، تیزی لے آؤ اپنے عمل دے اندر، ذوق شوق نال اپنے گناہاں دی معافی منگیا کر، اللہ نو منان دی کوشش کریا کرنا۔ آ دیکھ ذرا حضرات، رمضان المبارک دا مہینہ ہے، روزہ رکھیے، اللہ نے بدلے اندر غفر لہ ما تقدم من ذنبی دی خوشخبری عطا فرمائے، اللہ پچھلی زندگی دے گناہ معاف کر دیں گے۔ رات دا قیام کریے، من صام رمضان من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ قیام دی وجہ کر کے بھی گناہاں نو معاف کر دینے۔ رمضان المبارک دا آخری عشرہ آن والا ہے، دعا کرو نا اللہ مینوں تینوں سارے نو ہی نصیب فرمائے۔ سلف صالحین صحابہ کرام 6 مہینے رمضان تو پہلے اپنی دعاواں چ دعا شامل کر لیندے، اللہ جڑا آن والا رمضان ہے ساڈی قسمت چ کری، سانو اس رمضان تو محروم نہ کری۔ رمضان گزر جاندہ 6 مہینے تک پھر اے دعا کر دے، اللہ جو عبادتاں کیتیاں نے اللہ سونیا میری ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں دی وجہ تو کتے رد نہ کر دیں، اپنی بارگاہ چ قبول فرما لیں۔ پھر 6 مہینے گزر دے، دعا بدل لیں دے، اللہ اگلا رمضان نصیب کر دی، اگلے رمضان دیاں بہاراں عطا کر دی۔ حضرات دعا کریا کر، دعا کروایا کر، اللہ اکبر۔ رمضان المبارک دے آخری عشرے چ لیلۃ القدر آئے، بندہ رات دی عبادت کرے، بدلے چ اللہ کی عطا کر دینے جی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ اما جی عائشہ صدیقہ پوچھدیاں نے اللہ دے نبی جی اگر میں آخری عشرے چ محنت کوشش کراں، راتاں نو جاگاں، مینوں پتہ چل جاوے کہ اج دی رات لیلۃ القدر دی رات ہے تے پھر میں زیادہ تو زیادہ کیڑی عبادت کراں؟ فرمایا اے میری پیاری عائشہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ کو منگنا ہے، اللہ سونے تو معاف کرنے والا ہے، معافی نو پسند کردا ہے، میں عائشہ دے گناہاں نو بھی معاف کر دے۔ اللہ ہر امتی واسطے دعا دا تحفہ ہے پیارے بھائیو، دعا اپنی مغفرت واسطے بھی کرایا کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کم و بیش 5,500 حدیثاں دے حافظ نے، اور صحابہ کرام چو اللہ پاک نے اے مقام صرف انہاں نو عطا کیتا ہے، انیاں زیادہ حدیثاں یاد کرنے والے امام المحدثین نے، لیکن فکر کس بات دی ہے، ذوق کس بات دا ہے؟ امام ابن رجب فرماندے نے یقول لغلمان الکتاب، چلے جاندے مدرسیاں دے اندر قرآن پڑھنے والے طالب علماں دے کول جا کے بیٹھ جاندے، جا کے اپنا تعارف کراندے، جاندے ہو میں کون ہاں؟ میرا نام ابو ہریرہ ہے۔ او بچیو قولو، سارے مل کے کہو، ہاتھ چکو، دعا کرو، کی دعا کرو؟ اللہم اغفر لابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ نو معاف کر دے۔ اور یارو کدے ساڈے چ بھی یہ ذوق شوق آیا ہے؟ ساڈے دلاں چ بھی یہ تمنا آئی ہے کہ اسی کسے کو دعا کروائیے، اسی بیماریاں تو شفا واسطے دعا کروانے ہاں، رزق چ برکتاں واسطے دعاواں کروانے ہاں، اولاد کوئی نہ ہوئے بیٹیاں واسطے دعاواں کروانے ہاں۔ اور یارو کدے اپنی زندگی دی بھی فکر کیتی ہاں کہ اس زندگی نو بھی گناہاں تو پاک کرنا ہے؟ اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے بارے میں پڑھ رہے سن، یحییٰ بن خالد برمکی بہت بڑے وزیر سن خلیفہ ہارون رشید دور دے، تے انہاں تے نا 1000 دینار ماہانہ خرچ کریا کر دے، دین دے طالب علماں تے خرچ کریا کرو۔ اے جڑے طالب علم ہوندے نا انہاں دیاں دعاواں اللہ رد نہیں جے کردا، انہاں دیاں دعاواں بڑیاں قیمتی ہوندیاں جے،
اور یقین جانو ایک حافظ قرآن بچہ روزانہ دے کم و بیش شیخ محترم قاری منصب صاحب موجود نے اس بات دی تائید کرن گے کم و بیش بھی ایک حافظ قرآن حفظ کرنے والا 5 پاریاں دی تلاوت لازمی کردا ہے۔ یارے بھائیو جڑا بندہ جڑا طالب علم 5 پاریاں دی تلاوت روزانہ کرے جاندے ہوندے نامہ اعمال چ اللہ نے نیکیاں دے کنے انبار لائے ہوندے نے، کتنا بڑا نیک انسان ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی رمضان کنے ہی ایسے نے جنہاں نے اجے تک اج کنواں روزہ ہے جی 9واں ہے نا، تو کنے بندے نے جڑے ہاتھ کھڑے کر کے اس بات دا اعلان کرتے ہیں اور انہاں دے کول یہ دلیل ہے کہ میں 9 روزے وہ چلے نے تے 9 پارے پڑھ لے نے۔ کیوں جی؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ یعنی چند ایک نے، کیوں جی؟ اللہ پاک سانو توفیق عطا فرمائے۔ تے صحابہ کرام سلف صالحین پتہ ہے کنا قرآن پڑھیا کرتے سن؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دے بارے پڑھ رہے ساں، رمضان المبارک دے اندر 60 مرتبہ قرآن پاک پڑھیا کرتے۔ شوق سی نا، ذوق سی، ایک رات نو ایک دن نو قرآن پورا مکمل تلاوت کریا کر دے۔ اور پھر اللہ نے اولاد وچ بھی یہ ذوق عطا کیتا۔ امام احمد بن حنبل شاگرد سن، اپنے استاد دے گھر آئے، معمول ہی سی تھوڑا جا کھانا کھاندے سن، رات نو قیام کردے سن۔ بیٹیاں نے انتظام کیتا، کھانا بنایا، چونکہ باپ نے بیٹیاں نو دسیا سی کہ میرا شاگرد بڑا لائق ہے، بڑا زہد و تقوی دا مالک ہے، تھوڑا جا کھانا کھاندا ہے، لیکن کھانا انہوں نے جدو عام معمول تو ہٹ کے زیادہ کھادا۔ رات نو جو پانی رکھیا سی صبح دیکھیا پانی بھی اسی طرح موجود ہے۔ بیٹیاں نے ابا جی نو پوچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نو کہ تہاڈے شاگرد تسی تے بڑے انہاں دیاں تعریفاں دے پل بن رہے سی تے انہاں نے تے کھانا بھی زیادہ کھادا ہے تے پانی بھی اسی طرح سی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد نو امام احمد بن حنبل نو وقت دے امام بھی نے فرمایا بیٹا خیر ہے روٹین بدل گئی ہے؟ کہنے لگے استاد جی نہیں، دسو رات کھانا کنے بنایا سی؟ جی بیٹی نے بنایا سی۔ وہ کھانا بنان لگیا ان دی ترتیب کی ہے، ان دی عادت کی ہے، ان دا عمل کی ہے۔ استاد جی بیٹا کہنے لگے امام احمد بن حنبل ایک گھر دا راز ہے دسی دا نہیں، چل تو پوچھ لیا تے دس دینے ہاں۔ میری بیٹیاں دا اللہ نے صرف بیٹیاں ہی عطا کیتیاں سی امام شافعی نو۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے میری بیٹیاں دا ذوق ہے، انہاں دی ترتیب اے کہ جدوں بھی جیڑی بھی کھانا بنانا شروع کر دیے ادھروں کھانا تیار کرنا شروع کر دیندی ہے، نال تلاوت شروع کر لیندی ہے، کھانا بھی تیار ہو جاتا ہے، 5 پاریاں دی تلاوت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام احمد بن حنبل فرمان لگے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا استاد جی میں اپنی زندگی دے اندر اتنا مزیدار اور لذیذ کھانا کدے نہیں کھادا۔ رات کھانے اندروں جو لذت راحت مینوں ملی ہے میں یہی سمجھدا سی پتہ نہیں دوبارہ یہو جا مزیدار کھانا زندگی چ نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے۔ یارو جیڑا کھانا قرآن دی تلاوت دی روشنی اندر پکے، اللہ دے ذکر دی روشنی اندر پکے، پھر لذتاں کیوں نہ ہون۔ اللہ اکبر۔ تے فرمایا رات نو میں قیام، پھر اس تو بعد جدو کھانا اتنا مزیدار کھا لیا پھر میں اللہ نال وعدہ کر لیا اللہ سونے اج دی رات تیرے واسطے خاص ہے۔ رات پھر مسلے تے کھڑا ہو کے ساری رات اللہ دا شکر ادا کردیاں نفل پڑھدے ہی گزر گئی، وضو کرن دی حاجت ہی نہیں آئی۔ اور یار اس کیا ساڈے اندر بھی یہ ذوق شوق ہے؟ تو میں بات اپنی ختم کراں۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ انہاں تے یحییٰ بن خالد برمکی خرچ کریا کر دے تو سفیان بن عیینہ انہاں واسطے دعا کر دے۔ اللہ دعا کی کریا کر دے اللہم ان یحییٰ کفانی امر دنیایا فکفیہ امر آخرتی۔ اے اللہ سونیا تیرا بندہ یحییٰ میں دین دے طالب علم تے 4 سال دی عمر چ پہنچے، 4 سال دا بچہ کنہ کو بچہ ہوندا ہے؟ راوی لکھ دے نے مکمل قرآن مجید حفظ ہو گیا سی۔ 7 سال دی عمر نو پہنچے تے حافظ الحدیث دا لقب پایا۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے امام۔ اللہ اکبر۔ تے دعا کریا کر دے اللہ تیرا بندہ یحییٰ میرے تے خرچ کر دے، 1000 دینار میرے نو دیندا ہے ماہانہ، میرے دنیاوی معاملات مینوں کافی ہو گیا ہے، جدو تیرے کول آئے تو اینو کافی ہو جائیں۔ اللہ اینو معاف کر دئی۔ تے ایک دن آیا یحییٰ دنیا تو چلے گئے، خواب دے اندر اپنے ایک دوست نو ملے، انہیں سوال کر لیا ما فعل اللہ بک، اے یحییٰ اللہ نے تیرے نال کی معاملہ کیتا ہے، سنا کی بنیا؟ اللہ اکبر۔ تے خواب دے اندر پتہ ہے کی کہندے نے؟ یحییٰ کہندے نے غفر لی بدعاء سفیان، اور میرے دوست اور میرے بھائی اللہ نے سفیان بن عیینہ دی دعا دی وجہ کر کے مینوں معاف کر کے جنت الاٹ کر دیتی ہے۔
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ دعا فرماؤ اللہ سانو بھی یہ ذوق شوق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اندر اتنا ذوق ہویا کردا، میرے آقا نے ایک دفعہ نا صحابہ کرام نے فرمایا میرے ساتھیو دیکھو نا مسجد تنگ ہو گئی ہے، آپ کیویں تنگی دا اظہار کرتے ہیں، بڑی مشکل دے نال نمازاں پڑھتے ہیں، مسجد اندر کھڑے ہونے ہیں تے نال دا پلاٹ نہ خرید لیے۔ تے میں اس بات دی گارنٹی دینا میں یشتری هذه البقعہ فیزیدها فی المسجد وله بیت فی الجنہ، جیڑا بندہ اے پلاٹ خرید کے اللہ دے گھر واسطے وقف کر دے گا، میں نبوت والی زبان چو گارنٹی دینا اللہ بدلے اندر جنت چونو محل عطا فرمان گے۔ اور جنت ہوئے موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، میرے آقا فرمان دے نے جنت دی ایک گٹھ جگہ، ایک گٹھ کہہ لو، ایک گٹھ جگہ یعنی خریدنی ہوئے نا تے دنیا اور دنیا دیاں ساریاں دولتاں تسی قیمت ادا کر دیو، ایک گٹھ جگہ خرید نہیں سکتے۔ اس جنت دے اندر اللہ جگہ بھی دین گے، محل بھی دین گے۔ تو اس واسطے پیارے بھائیو اس خوشی دے اندر آ کے حضرت عثمان غنی کلے ہی کھڑے ہوئے، اللہ دے نبی جی اگر بدلے چ جنت محل ملنا ہے تو میں عثمان کلہ ہی خریداں گا۔ اللہ اکبر، وہ پلاٹ اج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے نام تو مسجد واسطے وقف ہویا۔ پیارے بھائیو اے تواڈے سامنے جامع مسجد قدس اہل حدیث، میں دعا کردا اللہ پاک اے جتھے اسی بیٹھے ہیں اے جگہ جنہاں نے خرید کے وقف کیتی سی دنیا چ موجود نے یا چلے گئے نے، اللہ تا قیامت انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں چو باغ بنائے، اور اللہ پاک جنہیں موجود نے اللہ صحت و ایمان والی زندگی دے، جنہیں لوگ اتنے نماز پڑھن، قرآن پڑھن، خطبے ہون، درس ہون، جنہ اجر اللہ انہاں نو دے، اللہ انہاں نو جنہاں نے خریدی بنائی اللہ انہاں واسطے بھی انہاں اجر عطا فرمائے۔ تو مسجد واسطے ماشاءاللہ دوستان دے علم چے پیچھے ماشاءاللہ 6 مرلے دا پلاٹ لیا سی 80 لاکھ روپے دا، 80 لاکھ دا سی نا گھر صاحب، 33 لاکھ ماشاءاللہ ادا ہو چکیا سی، 47 لاکھ باقی ہے۔ تو میں ویکھاں ماشاءاللہ مسجد چ اللہ دے نیک بندے 47 تو زیادہ ہی نہیں نا جی، کیوں جی 47 بندے رل کے یار اسی 47 لاکھ نہیں ادا کر سکتے۔ ایک ایک بندہ کنال 2 کنال دی کوٹھی خرید کے بنا لیندا ہے اور جاندیاں ہویا اپنے بچیاں نو دے جاندا ہے، کچھ بھی نہیں نال لے کے جاندا۔ تو اتنے انشاءاللہ اگر ایک لاکھ بھی دئیے نا تو انشاءاللہ یہ لاکھ ساڈے نام تو اللہ دے ہاں لکھیا جانا ہے، اور اس لاکھ دا اللہ نے مل پا دینا ہے دنیا چ بھی اور آخرت چ بھی اللہ پاک نے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جنی استطاعت ہوئے تسی اللہ دے گھر تے خرچ کر دیو، اللہ تانوں تہاڈی نیت دے مطابق اونا ہی اجر عطا فرمان گے۔ تو اس واسطے ساتھی احباب کھڑے ہوو جی، وعدے کرو، قاری صاحب جی تسی ذرا تشریف لاؤ دوستو، 1-2 منٹاں دے اندر ساتھی احباب کھڑے ہوو جی تے قاری صاحب نو ماشاءاللہ اپنا حصہ جمع کراؤ اس مسجد دے پلاٹ واسطے 47 لاکھ روپے